اس کی جو تعمیر اور اس کی سجاوٹ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ پتھر کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، اور جب وہ صحت یاب ہو کر پاکستانی شیروانی پہنے ہوئے ایئرپورٹ سے اترے تو لاکھوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے۔ جب بڑے جہاز جانے لگ پڑیں گے تو سمندری فاصلہ صرف 20-25 منٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ یہ عمان کا ایک بہت بڑا ہم لوگوں نے سوچا کہ ٹریبیوٹ پیش کیا جائے سلطان قابوس بن سعید المعظم صاحب کو خراج تحسین کی شکل میں۔ اور 2016 میں $819 ملین کی ایک خطیر رقم یہاں سے ریمٹ کی گئی۔ یہ وہ رقم ہے جو بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجی گئی، اور جب یہاں پر گزشتہ لوگ تشریف لائے، ہماری قیادت تشریف لائی، جب میں نے ان کو بتایا تو سرتاج عزیز صاحب نے فوراً مجھے کہا کہ ارے یہ تو پوری دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو اگر آپ اس کی اوسط نکالیں گے تو عمان نمبر 1 ہے، کیونکہ امارات اور سعودی عربیہ سے ترسیلات تو بہت زیادہ تھیں، لیکن وہاں پر ہمارے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، یہاں سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اور 2017 اور 18 کی اگر آپ ترسیلات کو دیکھیں گے تو 2016، 17 اور 18 کی ترسیلات کا جو اوسط ہے وہ 750 ملین ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ ہماری یہاں پہ جو ورک فورس ہے اس میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ بلو کالر ہیں۔ جہاں تک ٹریڈ فگرز کا تعلق ہے، اگر آپ ان کو انفرادی طور پر دیکھیں گے تو ان کا کل حجم 350 ہے۔ 80-90 ملین، $100 ملین کی یا 125 کی ہم ان کو چیزیں بھیجتے ہیں، اور 100-200 کی ہم اسے چیزیں لیتے ہیں۔ یہاں پر فریش میٹ پاکستان کا، یہاں پاکستان کے آم اور پاکستان کا چاول، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، اور کنو، ماشاءاللہ آپ کنو کے اس مارکیٹ میں کمپلیٹ بریک تھرو ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے آلو بھی بیچے جاتے ہیں۔ اور عمان سے پاکستان کیا چیز جاتی ہے؟ یہاں سے پیٹرولیم کی مصنوعات زیادہ جاتی ہیں۔ عمان میں سر پر امامہ باندھنے کی روایت ہے، سنا ہے کہ یہ سارا مقبوضہ کشمیر سے درآمد ہوتا ہے۔ اس کو مسار کہتے ہیں جی۔ مسار کو باندھنے کا طریقہ بھی بہت خاص ہے، اس کی بہت سی کوالٹیز ہیں، یہ بہت مہنگے سے لے کے بہت سستے تک ملتا ہے۔ بعض اوقات تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ جی لاکھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ شاتوش جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے اوپر چند شاید ریسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن جو بہت ہائی کوالٹی ہے وہ اس کی اجرت آپ کو لاکھوں میں ادا کرنی پڑے گی، اور یہ ان کے سرکاری لباس کا ایک حصہ ہے۔ یہ سارا مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر سے بھی آتا ہے اور پاکستانی کشمیر سے بھی آتا ہے، اور یہاں پر ان کی بہت اچھی آؤٹلیٹس ہیں، اور اس کو یہاں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ میں آج موجود ہوں سلطنت عمان کے شہر مسقط میں، اور میرے اس طرف آپ کو نظر آ رہی ہے مسقط کی سب سے خوبصورت عمارت، جو کہ سلطان قابوس نے اس شہر کو تحفے میں دی ہے، اور انہی کے نام سے یہ موسوم ہے۔ مسجد قابوس اکبر، گرینڈ ماسک قابوس اس کا نام ہے، اور اس میں کئی خوبیاں ہیں، کئی اس میں نمایاں چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو قالین ہے وہ اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مسجد بھی دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور اس کی جو تعمیر اور اس کی سجاوٹ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ پتھر کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، قیمتی پتھر ہیں، رنگدار پتھر ہیں، لیکن خاص چیز یہاں کی سوبیرٹی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ انتہائی وقار، انتہائی احترام جو ہے وہ مسجد کو اپنے رنگوں سے دیا گیا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اسلام کی عظمت اور مسجد کے احترام میں جھک جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چاہے مقامی عمانی ہوں یا یہاں پر آباد پاکستانی، ہندوستانی یا دوسری قومیتوں کے لوگ، ٹوٹ کر ان کو چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب وہ جرمنی علاج کے لیے گئے تو لوگوں نے رو رو کر دعائیں مانگی، اور جب وہ صحت یاب ہو کر پاکستانی شیروانی پہنے ہوئے ایئرپورٹ سے اترے تو لاکھوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے۔ سلطان قابوس بہت ویژن رکھتے ہیں۔ جب وہ آئے تو عمان بہت پسماندہ تھا، بہت ہی غیر ترقی یافتہ تھا۔ آج یہاں کی چہل پہل، بلڈنگیں، یہاں کی آئل ڈرلنگ، یہاں کی سڑکیں، یہ سب کچھ انہی 49 سال میں بنا ہے، اور سلطان
काबूस जो है तालीम से मोहब्बत करते हैं, गैर मुल्की जो यहाँ आबाद हैं उनको इंसाफ देते हैं और ओमानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सुल्तान काबूस का भी अपने अवाम से ऐसा ही मोहब्बत का रिश्ता है। हम पाकिस्तान के हमसायों का जिक्र करते हुए पता नहीं क्यों ओमान को भूल जाते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान का बड़ा काबिल एतमाद, काबिल भरोसा और दोस्त हमसाया है, जिसने गवादर भी तोहफे में दिया और साथ ही साथ ये पाकिस्तान से 200 नॉटिकल माइल पर है। अब सिर्फ गवादर में छोटे जहाज़ जाते हैं, लेकिन जब बड़े जहाज़ जाने लग पड़ेंगे तो समुद्री फासला सिर्फ 20-25 मिनट के फासले पर होगा। हाँ, हमारी तरफ से गर्म जोशी में थोड़ी सी कमी है, सियाह बहुत कम आते हैं, सरकारी दौरे बहुत कम होते हैं और जितना इस मुल्क के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए उससे बहुत कम है। यौमुल नहदा के इस मौका पर पाकिस्तान फेस्टिवल का ये सलाला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मुनक्कद किए गए पाकिस्तानी फेस्टिवल में शिरकत की। जब कायदे आज़म इकबाल, गांधी और जिन्ना हिंदुस्तान वापस गए तो उन्होंने सैकड़ों साल के झगड़ों का हल निकाला। आप हमारे मुस्तकबिल हैं, बराह करम ये ख्याल रखें कि इकबाल और कायदे आज़म यहीं से जाने हैं, हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरका ने 7 तस्वीरें भी बनवाई। मस्कत में पाकिस्तानी फेस्टिवल करवाने की वजह क्या है और इसके अखराजात किसने बर्दाश्त किए? पाकिस्तान फेस्टिवल हमने जो ओमान का रेनाइसेस डे है 49 उसके हवाले से ये मुनक्कद किया और इसका आइडिया ये था कि चूँकि हम ओमान में रहते हैं और कई सालों से कई लोग यहाँ पे मुकीम हैं, कोई 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर आबाद हैं। ये ओमान का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने सोचा कि ट्रिब्यूट पेश किया जाए सुल्तान काबूस बिन सईद अल मुअज़्ज़म साहब को खराज तहसीन की शक्ल में कि हमें उन्होंने यहाँ रहने की जगह दी और हमें हमारे कारोबार के लिए, हमारे जो ज़िंदगी है, शुबा-ए-जात है, उनमें बेहतरी के लिए अपना ये मुल्क हमारे लिए पेश किया और हम इसमें बहुत हुस्न सलूबी से रहते हैं। अखराजात इस हवाले से जो यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है, जो पाकिस्तानी अदारे हैं, पाकिस्तानी जो कंपनीज़ लोगों ने बनाई हुई हैं, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया और आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि सफारतखाने पाकिस्तान ने इसकी सरपरस्ती फरमाई, लेकिन एक पैसे की, एक पाई की भी उनकी तरफ से हमने माली मुआवनत हासिल नहीं की। पाकिस्तान फेस्टिवल बड़ा कामयाब रहा। मस्कत के और ओमान के जो पाकिस्तानी हैं, इनके मसाइल क्या हैं? यहाँ कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद वीज़ा पर या बग़ैर वीज़ा के यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। फिर पुलिस उन्हें जब कहीं पे काम करते हुए देखती है जहाँ वो अपनी कंपनी का काम नहीं कर रहे होते तो वो उन्हें पकड़ लेती है, फिर वो जेलों में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ की जो सहूलतें हैं, तकालीफ़ हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। फिर इसके अलावा किसी की ऐसे डेथ हो जाती है, फिर उनको वापस भेजने के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात हैं वो रेडी नहीं हो पाती। तो बहुत सारे इससे जुड़े हुए मसाइल हैं। तो मेरी उन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में ये देख रहे होंगे, उनसे दरख्वास्त है कि वो लीगल वीज़ा पर आएँ और किसी कंपनी से बराह रास्त अप्रोच करके या उनको इंटरव्यू दे के बाकायदा एक लीगल तरीके से ओमान में तशरीफ़ लाएँ।